بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم مخارج کی بحث پڑھ رہے تھے، اسی کو میں جاری رکھتے ہوئے آج کے سبق میں بھی مخارج کی بحث کو پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف حلقی کے مخارج تک پڑھا تھا۔ یہ جو حلق میں مخارج ہیں ان پر میں نے بات کی تھی۔ آج کے مخرج میں ہم قاف اور کاف کا مخرج شروع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ قاف جس پہ دو نقطے ڈالے ہوتے ہیں، اور دوسرا قاف نقطے کے بغیر ہوتا ہے۔ جو قاف جس پہ دو نقطے ہوتے ہیں اس کی آواز ذرا موٹی پڑی جاتی ہے، اور جو دوسری قاف جو کتاب کی شکل میں لکھی جاتی ہے اور یہ قاف جو ہے باریک پڑی جاتی ہے۔ اور عموماً یہ غلطی عام پائی جاتی ہے، جو لوگ تجوید نہیں جانتے وہ قاف اور کاف کی آواز میں فرق نہیں کر پاتے۔ عموماً سننے میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو تجوید سے واقف نہیں ہے یا قاف اور کاف کے مخرج سے واقف نہیں ہے، صحیح ادا نہیں کر سکتے، تو وہ قاف اور کاف کی آواز میں فرق بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عموماً ہوتا ہے، اور ان کی آواز میں جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھوڑی سی غفلت سے بعض دفعہ ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ میں اس پر ایک مثال دوں گا۔ قلب لفظ آپ سنا ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے قلب، ایک موٹے قاف کے ساتھ ہے جس پہ دو نقطے لکھے ہوتے ہیں، جو دل کے معنی میں آتا ہے قلب، اور ایک قلب کتاب کی شکل میں ہے اور وہ باریک ہوتا ہے، اور قلب کا استعمال بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورۃ الکہف کے اندر، اور وہ قلب جو ہے وہ کتے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی ایک قاف جو موٹا قاف ہے جس کو ہم نے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے وہ قلب دل کے معنی میں آتا ہے، اور جو کاف باریک ہے جس کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے، اور بتا رہا ہوں کہ وہ قلب بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، اور وہ کتے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی عربی میں قلب کتے کو کہا جاتا ہے، اور قلب موٹی قاف کے ساتھ دل کو کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص قاف جو موٹا ہے قلب ہے اور اب اس کو کوئی قلب پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو اس معنی میں لے کے جا رہا ہے جو کتے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر آپ لکھ کے بھی چیک کریں نا، لکھ کے بھی چیک کرنا چاہیں، تلفظ تو آپ سن رہے ہیں، قلب میں بھی 3 حروف ہیں جو موٹی قاف کے ساتھ ہے، اور قلب کے اندر جو کتے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس میں بھی 3 حروف ہیں، اس میں بھی لام موجود ہے قلب کے اندر جو دل کے معنی میں ہے، اور قلب جو کتے کے معنی میں ہے اس میں بھی لام موجود ہے، اور وہ قلب جو دل کے معنی میں ہے اس میں با موجود ہے، اور وہ قلب جو کتے کے معنی میں آ رہا ہے اس کے اندر بھی با موجود ہے، اور وزن بھی ایک جیسا ہے۔ اب اگر کوئی شخص تلفظ میں گڑبڑ کرے، جہاں پہ ہم نے قاف پڑھنا تھا وہاں کاف پڑھ جائیں، اور جہاں پہ کاف پڑھنا تھا وہاں قاف پڑھ جائیں، تو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کریں گے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے جو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور اس طرح کی غلطی کرنے سے جو دیگر الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو ہم نہیں جانتے ہیں، تلفظ ہم غلط ادا کرتے ہیں، تو اس سے بھی معنی کے اندر گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اپنے گزشتہ اسباق میں یہ بات تفصیل سے بتا چکا ہوں لانے کے اقسام میں۔ تو آج ہم قاف کا مخرج پڑھیں گے، اس کے ساتھ کاف کا دونوں کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وائٹ بورڈ پر چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جو حلق کے اندر لٹکا رہتا ہے، سائز میں تقریباً اتنا ہے جتنا میں انگل کا اشارہ کر رہا ہوں۔ یہاں پر تو شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، اور یہاں جیسے میں نے ابھی یہ انگل سے نشاندہی کر رہی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میری انگل کو، سائز میں تقریباً اتنا ہے، چوڑا بھی تقریباً اتنا ہوگا۔ ہم سب کے حلق کے اندر ہے، اردو میں اسے کوا کہتے ہیں۔
اور تجوید کی زبان میں اسے لحاظ کہا جاتا ہے. آپ کی سرگودی کی زبان میں میرے خیال میں اسے گنڈی ہے، پتہ نہیں گنڈی کہتے ہیں، ہماری سرائیکی زبان میں اسے سنگڑی کہا جاتا ہے. اور یہ قاف کا ٹھکانہ ہے، قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، قاف کسی جگہ سے ادا ہوتا ہے. جب ہم زبان کی جڑ کو تھوڑا سا اوپر بلند کریں گے اس کنڈی کے ساتھ، یعنی اس کوے کے ساتھ جس کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے سے گول کا ٹکڑا ہے، اسی کے ساتھ ٹچ کریں گے اوپر کی طرف تھوڑی سی بلند، تو وہاں سے قاف کی آواز پیدا ہوتی ہے. تجوید کی کتاب میں اس کی تعریف یوں لکھی ہوتی ہے، لحاظ یعنی کوے کی متصل زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی طرف ہے اور اس کے مقابل اوپر قطار میں اس سے قاف ادا ہوتا ہے. تو میں اس کی تعریف کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے قاف کو کہاں سے ادا کرنا ہے. بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، ہم سب کے حلق کے اندر موجود ہے. بعض دفعہ خرابی ہو جاتا ہے، گلا جب خراب ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ آپ سمجھیں کہ قاف وہیں سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ کو جیسے زبان شروع اور اوپر سے ہوا ایسے، مثلا یہاں زبان کی جڑ ہے ایسے اوپر سے گوشت کا ٹکڑا تالو سے لگا ہوا ہے، نیچے کی طرف ہے، ایسی زبان بلند ہوتی ہے اوپر کی طرف، اس کو ٹچ کرتی ہے اور تھوڑا سا اوپر پریس ہوتا ہے تو اس سے قاف کی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ ہے قاف کا مخرج. تعریف اس کی کیا ہے تجوید میں؟ لحاظ. اس کی تشریح کیا ہو رہی ہے؟ لحاظ یعنی کوے کے متصل. کوہ بھی میں نے بتایا اسی کو کہا جاتا ہے زبان میں. زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی طرف ہے، اندر کی طرف، اور اس کے مقام اوپر قطار یہی بند ہے جہاں پہ وہ بتایا کہ کوہ لگا ہوا ہے. یہ گوشت کا ٹکڑے کو کوہ کہتے ہیں. یہاں پر زبان کے جڑ کو جب ہم بلند کریں گے تو قاف کی آواز پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ہی کاف کا مخرج ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کر کے تھوڑا سا. اس کی طرح میں ہم یوں کہیں گے بالکل اس کے مخرج کے قریب، جہاں پہ ہم نے قاف کا مخرج پڑھا ہے اس کے بالکل قریب کر کے زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو بیر منہ کی طرف آ رہی ہے. اب فرض کریں زبان یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اب قاف کے مخرج میں ہم نے پڑھا ہے کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو اندر حلق کی طرف ہے، یہ اندر کی طرف ہے، یہ اوپر ایسے بلند ہوتا ہے نا، ایسے گوشت کا ٹکڑا ہے، ایسے جب بلند ہوتی ہے تو قاف کی آواز پیدا ہوتی ہے. جب ہم کاف کو پڑھیں گے تو پھر یہ جو جگہ ہے یہ بیر کی طرف جو آ رہی ہے منہ کی طرف، یہ جگہ بلند ہوتی ہے. جب یہ جگہ بلند ہوتی ہے تو پھر جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں کوہ. جب وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ زبان اس کو ٹچ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے کاف کی آواز باریک ہو جاتی ہے. اب تھوڑا سا فرق ہے، وہ اب ہوتا کیا ہے، دھیان نہ کرنے سے ہم بعض دفعہ کاف کی آواز کو جو کہ ہم نے باریک کرنی ہے اس کو موٹا کر جاتے ہیں، اور جو قاف ہے جس کو ہم نے باریک کرنا تھا، موٹا کرنا تھا، اس کو باریک پڑ جاتے ہیں. تلفظ اس کا کیا ہے؟ قاف زبر قو، قاف زر قی، قاف اشقو، قو. آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ باقی اسی جگہ سے پڑھ رہے ہیں، یا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا سا؟ جی ہو رہا ہے. قو کا یہ میں نے کاف پڑھا ہے. قو کا جگہ تقریباً قریب ہے. احتیاط ہم نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب ہم نے قاف کو پڑھنا موٹا پڑھنا ہے اس وقت زبان کی جڑ کو اٹھا کے اس کوے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے ہمیں، اور جب ہم نے کاف کو پڑھنا اس وقت نہیں کرنا. قو کا واضح کر، قو کا، یہ دونوں کا تلفظ ہے. اور تجوید کی زبان میں انہیں حروف لحاتیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. حروف لحاتیہ یعنی کوے سے پیدا ہونے والے حروف، اردو میں اسے کوہ کہتے ہیں. اور جو میں جس کی میں بات کر رہا تھا یہ آپ چیک بھی کرنا کلاس کے بعد کہ واقعی آپ کے حل کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. جو گوشت کا ٹکڑا یہ سب کا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے جیم کا مخرج، شین کا مخرج اور یا غیر مدہ کا مخرج. وسط لسان یعنی یہ جو زبان کا درمیان ہے، یہ جگہ یہاں پر زبان کا نقشہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یونیورسل زبان کا نقشہ بنایا جی. ہاں، وسط لسان زبان کا جو درمیان سینٹر بنتا ہے نا، یہ جا کے اوپر تالو سے ٹچ ہوتا ہے. زبان کا جو درمیان ہے یہ اوپر تالو سے ٹچ ہوتا ہے. جب تالو سے لگے گا یہاں سے 3 حرفوں کی آواز پیدا ہوتی ہے، ایک جیم کی اور ایک شین کی اور ایک یا غیر مدہ کی. کیسے پڑھیں گے؟ جیم زبر جا، اور تلفظ بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کچھ حروف ایسے ہیں میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ
ان کا تلفظ بہت آسان ہوتا ہے، ان کے ادا کرنے میں کسی قسم کو کوئی تکلف نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور جیم شین یا یہ تو ایسے حروف ہیں جن کے ادا کرنے میں کوئی زیادہ تکلف نہیں اٹھانا پڑتا، تقریباً اکثر لوگوں کے صحیح ہوتا ہے جیم اور شین۔ کچھ حروف میں بات کر رہا ہوں کہ مشکل ہوتے ہیں کہ وہ صحیح کرنے پڑتے ہیں۔ اب جیم کے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں محسوس ہوتی، آپ پڑھیں نا، جیم زبر جا، آپ کو مشکل محسوس ہو رہی، شین زبر شاہ یہ بھی آسان، یا زبر یا یہ بھی آسان، کسی سے بھی کہیں ویسے کہہ دے گا، اس کے ادا کرنے میں کوئی زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بنسبت ان حروفوں کے جو خاص مشکل ہوتے ہیں وہ آگے آئیں گے، کچھ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان کی ادائیگی میں تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کی ادائیگی میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ مخرج آپ ان کا یاد کر لیں، میں بتا رہا ہوں کہ جو زبان کا درمیان ہے جب اوپر تالوں سے لگے گا تو یہاں سے 3 حرفوں کی آواز نکلے گی، ایک جیم کی اور ایک شین کی، ایک یا غیر مدہ کی۔ یہ یا غیر مدہ کی آپ بات سن رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے یا غیر مدہ سے کون سی یا مراد ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے مخرج کے اندر، ہم نے جوف دہن پڑھا تھا، کون سا مخرج پڑھا تھا؟ جوف دہن۔ جوف دہن سے 3 حروف پیدا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہاں پر جو مخرج بیان ہو رہا ہے وہ یا غیر مدہ کا مخرج بیان ہو رہا ہے۔ یا حرف ایک ہے، یہ سننے والی سمجھنے والی بات ہے، یا حرف ایک ہے لیکن اس کی حالت مختلف ہو جاتی ہے۔ حرف ایک ہے، اگر یہ مدہ ہو یعنی اس پر اگر مد کیا جا رہا ہو تب اس کا مخرج ہوتا ہے جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا۔ جب اس پر مد نہ ہو، یہ متحرک ہو، تو پھر اس کا مخرج جوف دہن نہیں ہوتا بلکہ یہ وسط لسان ہوتا ہے، جو ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسے یا زبر یا، یا در ای، لیکن جو یا مد ہے اب میں اس کو تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، اس پر میں یا مدہ کی آواز پیدا کر رہا ہوں، لیکن یہ جو یا مدہ کی آواز ہے یہ منہ کے اندر کے خلا سے پیدا ہو رہی ہے، یہاں اس کی ادائیگی میں زبان کا درمیان تعلق سے نہیں لگ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نستعین کے اندر جو یا مدہ کی آواز پیدا ہو رہی ہے اس کی ادائیگی میں زبان تعلق سے نہیں لگ رہی بلکہ جو اس کی آواز ہے وہ ہوا میں بن رہی ہے۔ میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا بھی چکا ہوں کہ یہ جو حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ، یا مدہ، ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی جو آواز ہے وہ منہ کے جو اندر کا خلا ہے وہاں سے بنتی ہے، ہوا میں بنتی ہے اور ہوا میں بن کر ختم ہو جاتی ہے۔ تمام علماء تجوید اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی ادا کرنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، یعنی نشاندہی کیجیے، اب منہ کا خلا ہونٹوں سے شروع ہو کر حلق تک جاتا ہے، اب ان کی جگہ متعین نہیں ہے، آپ یہ نشاندہی نہیں کر سکتے کہ اس جگہ سے ادا ہو رہی ہے اندر، اس جگہ سے ادا ہو رہی ہے، بلکہ یہ جو سارا اندر کا خلا ہے اسی خلا کے اندر الف مدہ کی، واو مدہ کی، یا مدہ کی آواز بنتی ہے ہوا کے اندر، ہوا کے اندر بن کر ختم ہو جاتی ہے۔ جو یا غیر مدہ ہے اس کی آواز کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، جب ہم پڑھ رہے تھے یا متحرک کہلاتی ہے یا غیر مدہ، جیسے یا زبر یا، آپ پڑھتے ہیں یعلمون، یعلمون، یا ایھا، تو اس کی ادائیگی میں جو ہے نا زبان تعلق سے جی۔ مخرج نمبر 8 بڑا اہم مخرج ہے، توجہ طلب، لات کا مخرج ہے، لات کا مخرج خاصا مشکل ہے اور اس کی جو ادائیگی ہے مشکل ہے تھوڑی سی۔ آپ کو میں نے زبان کے نام بتائے تھے اور دانتوں کے بھی نام بتائے تھے گزشتہ سبق میں، یہاں پر نقشہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ جو گاڑیں ہم نے پڑھی تھی جن کو عربی میں اضراس بولتے ہیں، اضراس، تمام گاڑوں کو عربی میں اضراس کہا جاتا ہے، اور زبان کی جو سائڈ ہے اسے حافظ لسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حافظ لسان۔ تو اسی حافظ لسان سے لاد ادا ہوتی ہے اور لگتی کہاں جو آپ زبان، حافظ لسان کو جب ہم اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگائیں، حافظ لسان یعنی زبان کی کروٹ، حافظ لسان کا مطلب ہے زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی بین جانے کی جڑوں سے لگے گی تو وہاں سے حرف غاد کی آواز پیدا ہوگی۔ کس حرف کی آواز پیدا ہوگی؟ غاد کی۔ یہاں پر آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں اور میں عموماً اپنے ہاتھ پر بھی سمجھاتا رہتا ہوں اسٹوڈنٹ کو، میری یہ ہاتھ کی انگلیاں دیکھ لیں آپ، یہ جو ناخن آپ کو 3 انگلیاں میں کھڑی کر رہا ہوں، فرض کریں 3 انگلیاں،
ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ داڑے ہیں، مثال کے طور پر یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں ختم ہو رہی ہے، یہ میری زبان تصور کر لیں آپ، یہ زبان کی سائڈ ہے، ایسے زبان سیدھی ہوتی ہے نا، ایسے اٹھے اور ایسے جا کے لگے، یوں ٹچ، واد 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 واد، اس کا صحیح تلفظ ہے۔ بعد وہ زبان ٹیڑھی لگتی ہے، یوں لگا لیتے ہیں، وہ، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ جب تجربہ نہ ہو، ادا کرنے کا پتہ نہ ہو تو کیسے لگاتے ہیں لوگ، میں بتا رہا ہوں، وہ یوں آواز خراب ہو جاتی ہے، سیدھی اٹھے زبان، ایسے اٹھ کے ایسے لگے گا، واد واد واد۔ اچھا ٹچ کہاں کرنی، میں بتا رہا ہوں یہاں جڑے، بعض دفعہ یوں لگا دیتے ہیں، نیچے لگا دیتے ہیں، نیچے نہیں لگانے، اس سائڈ میں واد۔ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو داڑھی ہے یہاں سے ادا ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو زبان لگا کے گویا کہ دکھا رہا ہوں کہ کیسے لگتی ہے، آپ اپنے طور پر اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں بعض دفعہ لوگ زبان کو گھماتے ہیں، اندر گول کرتے ہیں، اور ایک تلفظ یہ بھی ہے آپ سنتے ہیں کہ بعض دفعہ غلط دول، یہ بالکل خالص دال پڑھ دیتے ہیں، تو سراسر غلط ہے۔ پاکستان میں برِ صغیر کے اندر کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور میں اکثر اپنے کلاسز میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کہ لوگ اس کو وہ شو کرتے ہیں کہ یار دعات، جو دعات پڑھتے ہیں وہ وہابی ہیں اور جو دعات پڑھتے ہیں وہ سنی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، صحیح جو تلفظ ہے وہ اس کا واد ہی کا ہے، واد کا تلفظ۔ میں نے اہل علم لوگوں سے سنا ہے جو صحیح قاری ہیں، قرات جانتے ہیں، وہ اس کو واد ہی پڑھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ضد میں اگر کوئی ایسا پڑھ رہا ہے کہ ہم نے کسی کو چڑھانا ہے تو ایک الگ بات ہے، تلفظ اس کا صحیح واد ہے۔ اور ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہم نے صرف تلفظ پہ بات کرنی ہے، تلفظ جو ہے نا وہ اس کا واد ہی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے لیے بعض عربی قاریوں سے سنتے ہیں لوگ، سعودی عرب سے بھی آپ تلاوت سنتے ہیں بعض دفعہ کہ وہ بھی اس کی تلفظ میں تھوڑی سی آمیزش کرتے ہیں، واد کی آواز میں دال کی آمیزش کرتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کچھ قراء کو، خصوصاً سعودی عرب کے جو قراء حضرات ہیں، لیکن مصر کے جو قاری ہیں، جو قراءت کے جاننے والے ہیں، استاد ہیں قراءت کے، وہ اس کا تلفظ واد ہی کرتے ہیں، اور صحیح تلفظ بھی واد ہے۔ عربی کی جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں یا اردو میں لکھی جو کتابیں پڑھی ہیں اور اپنے اساتذہ سے تلفظ سننا ہے، سبھی اس پر یہی بات کرتے ہیں کہ تلفظ اس کا واد ہی ہے۔ جو ہم اس کے اندر آواز مکس کرتے ہیں دال کی، وہ بالکل غلط ہے، اور میں آپ کو ادا کر کے بتا سکتا ہوں، بتا بھی رہا تھا، صحیح تلفظ ہے واد زبر وا، اس سے ہونٹ بھی گول نہ ہو، اندر زبان بھی گول نہ ہو، زیادہ منہ ٹیڑھا بھی نہ ہو۔ جب آپ شروع میں پریکٹس کریں گے تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن بعد میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو اپنے حروف ٹھیک کرنے کے لیے یقیناً ایک عدد کاری کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ میرے ایک دفعہ دہرا دینے سے یا مخرج بتا دینے سے تصحیح ممکن نہیں ہے۔ ہاں آپ کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ اس کا یہ مخرج ہے اور اس کو یوں صحیح پڑھنا چاہیے، آپ پہلے غلط پڑھتے ہیں، اتنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ایک عدد کاری کی تلاش میں نکلیں اور اس کو کہیں کہ جی ہمیں ٹائم دیں، ہمیں اپنا قرآن ٹھیک کرنا ہے، تو اس پہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو صحیح کرنے کے لیے 2 سے 3-4 ماہ کا وقت نکال لے، ٹھیک ہے، 3-4 کا وقت نکال کے زیادہ بھی نہیں، 1 گھنٹہ بھی دے دینا، 1 گھنٹہ قرآن کو صحیح کرنے کے لیے 4 مہینے کے اندر وہ اپنا قرآن بہتر کر سکتا ہے، یعنی غلط پڑھنے سے بچ جائے گا، کم از کم غلط پڑھنے سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد مخرج ہے لام کا، اور یہ واد پر میں بات کر رہا تھا، واد ہے وہ بینس یعنی سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ البتہ لکھا ہے کتابوں کے اندر آپ رائٹ سائڈ سے یعنی کہ دوسری سائڈ سے بھی، رائٹ سائڈ سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں تو ابھی تک کوئی ایسا کاری نہیں ہے کہ جو دونوں جانب سے ادا کرتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات میں یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت دونوں سائڈ سے ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ وہ اس کو دونوں جانب سے ادا کرتے تھے، یعنی رائٹ سائڈ سے بھی لیفٹ سائڈ سے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بائی برتھ
بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم بھی ہوتا ہے نا کہ رائٹ اینڈ لیفٹ کا چکر ہوتا ہے، جس کو پنجابی میں سجا کبا کہتے ہیں، تو پھر ظاہر اس کا سارا نقشہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہم اگر بائیں جانب سے ادا کریں، اگر اس کو کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے لیفٹ اینڈ رائٹ کا، تو وہ پھر وہ اس سائڈ سے ادا کرے گا، ہوتا بہرحال بائیں جانب۔ اگر کوئی ادا کرنا چاہے، کسی کو شوق ہے کہ میں نے اس کو دائیں جانب سے ادا کرنا ہے، تو اسے اجازت ہے، وہ ٹرائی کرے، کوشش جاری رکھے، ہو سکتا ہے ادا کر لے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹرائی کرے، لیکن یہی ہے کہ مشکل ہے بہت، بلکہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کے بعد لام کا مخرج ہے، اور اس کے ساتھ نون کا اور را کا، یہ تینوں قریب قریب تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ لام کا مخرج جو ہے زبان کی جو نوک، اس پہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ زبان میں جب میں نے نام پڑھے تھے طرف اللسان کے نام سے ایک جگہ ہم نے زبان کی مختص کی طرف اللسان۔ زبان کی نوک جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک، یہ دانت جو میں نے ابھی نام جن کے بولے ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سامنے والے دو دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، ثنایا کے ساتھ رباعی، رباعی کے ساتھ انیاب، انیاب کے ساتھ ضواحک۔ تو اس کی طرح ہم نے یہ کہنا ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسنونوں سے لگے تو اس سے لام کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ دانت بنتے ہیں، آپ نقشہ دکھا سکتا ہوں؟ بہت پیچھے جائے تو دانتوں آئیے دیکھیں، یہ یہاں پہ سفلا شو کر رہے ہیں، یہ سارے یہ رباعی ہے، انیاب ہے، یہ ضواحک ہے، یہ یہاں ثنایا سے لے کر یہ تک یہ جگہ ہے، نظر آئے؟ یعنی 25، 24، 25، 26، 27، 28، یہ تو ایسے نیچے ہے، اوپر ہوتا ہے جو ثنایا، یہ دانت بارہ یہی ہے، یعنی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 24، 25 اور پھر 26، 27، 28، ان کی لام کی ادائیگی میں ان دانتوں کا مداخل ہے۔ ان کے ساتھ جو گوشت ہے نا، جو میں بات کر رہا ہوں مسوڑے، ان کے قریب جو گوشت ہوتا ہے ان کو مسوڑے بولتے ہیں۔ تو زبان کی لوگ ان دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گی تو حرف لام کی آواز پیدا ہوگی۔ اسی کے ساتھ پھر نون کا مخرج ہے۔ جی، نون کا مخرج بھی اس سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ جب ہم نے نون کو ادا کرنا ہے تو جو ضواحک ہے ہم نے اس کو مائنس کرنا، نکال دینا ہے، یعنی جو داڑھ ہے ضواحک اس کو ہم نکال دیں گے، پیچھے کیا بچے گا؟ ثنایا، رباعی اور انیاب۔ زبان کے لوگ جب ثنایا، رباعی، انیاب کے مسنون سے لگے گی تو یہاں سے پھر نون کی آواز پیدا ہوگی۔ جی، آگے را کا مخرج ہے، اور نون بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں، نون جو ہے اس کی بھی ادائیگی میں کوئی زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی لام کی ادائیگی میں زیادہ تکلف ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم لفظ اللہ کے لام کو ادا کرتے ہیں، لفظ اللہ کا لام جسے اسم جلالہ بھی کہتے ہیں، اس کے ادا کرنے میں ہم لوگ عموماً پاکستان میں یہ غلطی عام پہ جاتی ہے۔ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، خصوصاً جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، انہیں ایک اذان پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور جو ہمارے آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ اذان پڑھنے سے بھاگتے ہیں، خصوصاً آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، جو گاؤں کی مساجد ہوتی ہیں، جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں نا، بوڑھے حضرات جن بیچاروں کے منہ میں اب دانت باقی نہیں رہے، تو وہ آ کے مسجد میں اذان پڑھتے ہیں، اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ اذان پڑھنے سے ویسے گھبراتا ہے، اور ان کی جو اذان ہے وہ بیچارے غلط پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اب تلفظ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تلفظ عموماً پڑھا جا رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ اذان اسلامی شہر میں سے ایک وہ بڑا رکن ہے، اذان طلبے بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور مسلمانوں کا ایک، میں بتا رہا ہوں اسلامی شہر میں سے ایک شہر ہے کہ اس کا مذاق کس طرح ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اذان پڑھی جا رہی ہو، اذان پڑھی جا رہی ہو تو لوگ اس پر پھر مذاق کرتے ہیں، اور میں بتاؤں گا نہیں، ابھی پچھلے گرمی کی بات ہے، یہاں سے گودے کی بات ہے کہ میری والدہ محترمہ سوئی تھی، اس کو گرمی کو تو پسند تھا، تو وہ صبح اٹھی مجھے جگایا کہ بیٹا باپ یہ آواز آ رہی ہے کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی نا، پریشان ہو گئی آواز سن کر، خوف زدہ ہو گئی، اور میں نے ان کو بتایا کہ ماں جی پریشان ہوں، اذان ہو رہی ہے۔ اور وہ جو بابا جی تھے اذان پڑھنے والے، مجھے خود
خود کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اصل میں ہمارے لیے جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمیں اذان کے الفاظ صحیح سیکھ کر اور اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. میں نے بتایا کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر اذان کو غلط پڑھا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. صحیح تلفظ کے ساتھ اذان نہیں پڑھی جاتی. اذان پڑھتے وقت تلفظ کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے. اور میں بتا رہا تھا کہ جو لام ہے یہ بعض دفعہ موٹا ہوتا ہے اور بعض دفعہ کا لفظ اللہ کے اندر. جب اس کی تفہیم کی بات ہو تو انشاءاللہ ہم یہ قاعدہ پڑھیں گے. اپنے موقع پر آئے گا میں انشاءاللہ تلفظ بھی بتاؤں گا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے لام کو ادا کرنا ہے تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل. لام زبر لا، لام زبر لف، یا پڑھتے الحمدللہ. الحمد میں لام آپ نے پڑھے کوئی مشکل نہیں ہے. رب العالمین میں آپ نے پڑھے کوئی مشکل نہیں ہے. گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب اس کا استعمال ہو تفخیم و ترکیب میں. کیا مطلب؟ اس کو موٹا کر پڑھنا ہے، باریک کر پڑھنا ہے. اور یہی میں نے بتایا کہ لفظ اللہ کا نام جو ہے کبھی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک بھی ہوتا ہے. اس کا قاعدے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے جب قاعدے آئیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اس کے بعد را کا مخرج ہے. را کا مخرج بھی لام کے مخرج کے بالکل قریب ہے. تھوڑا سا فرق ہے. لام کے مخرج کے بھی قریب ہے، نون کے مخرج کے بھی قریب ہے. فرق کیا ہے کہ جب ہم نے را کو ادا کرنا ہے زبان کی نوک اور ساتھ زبان کی جو پشت ہے اس کا تھوڑا سا حصہ یہ جگہ جس پر میں اب نشان لگا رہا ہوں. ادھر بے شک آپ دیکھ لیں. میں بھی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. یہ دیکھیں اور یہ نوک، یہ زبان کی نوک، یہ جو اس کی پشت ہے یہ کہاں لگے؟ سامنے جو دو دانت ہیں ان کو سنایا بولتے ہیں. سنایا اور اس کے ساتھ ربائی ان کے مسوڑ میں جانے لگے تو حرف را کی آواز پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی آسان ہے. اس میں بھی ایک معاملہ ہے جو پیچیدہ ہے. وہ کیا ہے کہ را یہ کبھی موٹی بھی ہوتی ہے کبھی باریک بھی ہوتی ہے. اس کے موٹے اور باریک ہونے کو کہتے ہیں. جو حرف موٹا پڑھا جاتا ہے تجوید کی زبان میں اسے کہتے ہیں حرف مفخم. جو حرف موٹا پڑھا جائے اس کو تجوید کی زبان میں حرف مخفف کہتے ہیں، مفخم. اور جو باریک پڑھا جائے اسے حرف مرقق. تو را کے بھی تفخیم اور ترکیب کے قاعدے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے. جب را خصوصاً مفخم پڑھی جا رہی ہو تو اس وقت اس کا تلفظ مشکل ہو جاتا ہے، صحیح ادا نہیں ہوتا لوگوں سے. اور اس کے بعد بعض دفعہ تکرار بھی ہوتا ہے. وہ پھر اس میں ایک اور ٹینشن بھی ہوتی ہے جب اس پر وقف ہو ساتھ شب بھی ہو تو اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ ایک را کی جگہ کئی را ادا کر رہے. تو میں اس کا ایک تلفظ کر کے بتا دیتا ہوں جو اس کو غلط پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا جب ہم را کی تفخیم اور اس کے ترکیب کے قاعدے پڑھیں گے، یعنی اس کے موٹے اور باریک ہونے کے قاعدے. اور اس کے بعد مخرج نمبر 12 ہے. یہ طا، دال اور تا، ان تین حرفوں کا مخرج ہے. طا، دال، تا. جی اس کا مخرج بڑا آسان سا ہے. توجہ میری طرف رہے گا آپ کی. یہ جو زبان کی نوک ہے سامنے جو دو دانت ہیں جن کو ثناء علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں بار بار بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو یاد رہے. سامنے کے دو دانتوں کو ثناء علیہ کہتے ہیں. زبان کی نوک جب ان دونوں دانتوں کی جڑوں میں جا کے لگے گی تو یہاں سے تین حرفوں کی آواز پیدا ہوگی. طا کی، دال کی اور تا کی، یعنی تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان تینوں حرفوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی طا کا مخرج اور دال کا اور تا کا، رسول یہ سارے کو آ سکتے ہیں کٹے دال طا اور دال؟ مشکل ہے. اگلا چیک کرو وہ نہیں ہے دال تا آ جائے گا. جی طا پہلے آ گیا نا، تو آپ نے دیکھ لیا. اب دال اور تا بھی آ ہے. ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. میں بات کر رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان تینوں کا مخرج ایک ہے تو پھر ان تینوں کی آواز ایک جیسی ہونی چاہیے. جب ٹھکانے ایک ہی جگہ سے نکلنا ہے، یعنی زبان کی نوک جب جا کے سناوٹ کی جڑوں میں لگے گی تو یہاں سے تین حرفوں کی آواز پیدا ہوگی. جب ان کا مخرج ایک ہے تو پھر آواز بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. ایک صفات ہوتی ہے، صفات حرفوں کی صفات. صفات کا نام سے مشہور ہے. آپ کو تجوید کی اصطلاحی تعریف یاد ہوگی جب ہم نے پہلے دن کا سبق پڑھا تھا. پہلے سبق کے اندر تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے کہ حروف قرآنیہ کو
ان کے اپنے اصلی مخرج سے تمام صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ اس وقت تھوڑی سی میں نے اس پہ بات بھی کی تھی، اور اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں جو اگلا سبق آنے والا ہے میں صفات پر بات کروں گا۔ یہ جو حرفوں کی صفات ہیں یہ آواز کو جدا کرتی ہے، اور میں ان کے بارے میں کہتا ہوں یہ حروف قرآن کا لباس ہے، جیسے ہمارے انسانوں کا لباس ہے، یہ حرفوں کا لباس ہے۔ ان کے بغیر حروف قرآنیہ ناقص ہے، کمزور ہے، مخرج سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو حروف ناقص ہوتے ہیں۔ بعض حرفوں کی ذات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو طا اور دال اور تا کی آواز میں فرق آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے فرق آ رہا ہے، کچھ صفات ان میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو ان کی آواز کو آپس میں جدا کرتی ہے۔ اور میں ان کی مثال اکثر یہ بھی دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، خصوصاً کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، شکلیں اپنی ہیں، مزاج اپنا ہے، عادات اپنی ہیں، حالانکہ ماں بھی ایک باپ بھی ہے۔ تو وہ صفات ہوتی ہیں ہماری کہ جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے، مخرج ان کا ایک ہے، جگہ ایک ہے نکلنے کی، لیکن ان کے اندر علماء تجوید نے کچھ صفات ڈالی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی آواز کو ایک دوسرے سے جدا کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک حرف ایسا آ رہا ہے، طا ہے، جس کا تلفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ عموماً لوگ جو ناظر پڑے ہوئے ہیں یا تجوید کو نہیں جانتے غلط پڑھتے ہیں۔ غلطی کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس تا کی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس میں 2 نقطے ڈالے ہوئے ہیں، یہ باریک تا ہے، اس تا کو اور اس طا کو جس کی بات میں کر رہا ہوں، موٹی تا جو پہلے آپ دیکھ رہے تھے، یہ والا طا، اس کی آواز میں اور اس تا کی آواز میں فرق نہیں کر پاتے۔ جیسے میں نے قاف اور کاف کی بات کی ہے، اب جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ قاف کو اور کاف کو ایک جیسا ادا کرتے ہیں، وہ نہیں فرق کر سکتے کہ ہم نے کاف کو کیسے پڑھنا ہے اور قاف کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمارے نام میں سے ایک حرف بھی غلط ادا ہو، ہمارا پورا نام بگڑ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نام میں تو فوراً احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے نام میں سے ایک حرف کسی نے دوسرا لگا دیا ہے یا اس میں کچھ چینج کر دیا ہے، تو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا نام غلط ہو گیا۔ لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ قاف اور کاف کی آواز میں جو تجوید نہیں جانتے وہ لوگ فرق نہیں کر سکتے، قاف کو اور کاف کو ایک جیسی آواز سے ادا کرتے ہیں، یا دونوں کو موٹا پڑھیں گے یا دونوں کو باریک۔ فرق کون کرتے ہیں؟ جو تجوید جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو طا آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے خود سنا سورۃ فاتحہ کے اندر عام لوگوں سے جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جن کی تجوید ٹھیک نہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سناتا ہوں میں آپ کو، غلط سناتا ہوں آپ کو پہلے، پھر صحیح بھی سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ذرا لکھیں نا شیطان کا لفظ، شیطان کا لفظ لکھیں، دعا کے ساتھ لکھیں، اور پھر آپ تا کے ساتھ لکھیں جو آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں۔ کیا کریں گے؟ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ ہمارے غلط تلفظ ہیں جو عموماً ہمارے پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے اور ہم سال سے پڑھ رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مساجد کے اندر ہمارے ائمہ اکرام پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ معاف کرے، یہ تلفظ ہے ہمارے یہاں۔ ایک لمحے کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم کتنی بڑی زیادتی کریں قرآن مجید کے ساتھ بھائی۔ اب یہ جو طا ہے، اب اس کی آواز کس سے مل گئی ہے؟ تا کے ساتھ، جس پہ 2 نقطے تھے۔ اب جو میں نے پڑھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ میں نے تا کا استعمال کیا جس پہ 2 نقطے ہیں۔ اب یہ آواز طا میں کیسے بدلے گی؟ جب آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تلفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ موٹا کیسے ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کروں گا۔ اس کے بعد تا ہے، جو میں بات کر رہا تھا کہ باریک پڑھتے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ جو میں نے آیات غلط پڑھی اس کو صحیح بھی کر دیتا ہوں، کہیں پھر آپ میرے فتویٰ نہ لگوا دینا، میں اس کو صحیح بھی کر دیتا ہوں، جو کہ میں پہلے غلط پڑھ کے گیا ہوں۔ غلط لفظ میں نے اس لیے سنایا ہے تاکہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ میں نے جان بوجھ کر غلط پڑھایا، اللہ مجھے معاف کرے، اور میں نے اس نیت سے غلط تلاوت کی ہے تاکہ آپ کو غلطی کا احساس ہو۔ جو ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں، کس قسم کی غلطی کرتے ہیں، اب میں اس کا صحیح تلفظ پڑھنے لگا ہوں۔
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کا صحیح لفظ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں صراط الذین، ڈاکٹر صاحب ہے یہ نا، یہ جو ہوتا ہے کیا نام ہے، یہ سب مارکر پڑا ہوا ہے، مل جائے مارکر مل جائے۔ صراط الذین، صراط الذین تو کے ساتھ ہے۔ اب جو ہم لوگ پڑھتے ہیں صراط الذین، میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں، ہمارا سواد بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ تلفظ جب عموماً پڑھ رہا ہے میں وہ آپ کو لکھ کے بتانا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پاکستان کا تلفظ، پاکستانی تلفظ، ان پاکستانیوں کا جو تجوید نہیں جانتے، عربی تو ماشاءاللہ ظاہر ہے ان کی زبان میں قرآن نازل وہ صحیح پڑھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی نا؟ اب سنیں تلفظ دیکھیے جو ہم پڑھ رہے تھے غلط۔ یہ مستقیم غلط لکھا میں نے، جو ہمارا تلفظ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو احساس ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، یہ دیکھتے ہیں انعمت علیہم، آگے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سمجھ لیا ہوگا، سب کو نظر آیا ہے؟ یہ وہ میں نے وہ لکھا ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ سے میں نے لکھا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 5 نماز میں پڑھتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ احساس ہو رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ ہمارا تلفظ ہے۔ تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے، تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے انگلش والے کیا تھے، میں نے اس دن بتایا تھا، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اسکول میں ٹیچر پڑھاتے ہیں بھی، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہی شی اٹ کے بعد سنگل نام کے ساتھ ورب کی پہلے فارم کے ساتھ جو ہے نا کیا لگتا ہے جی ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ وہاں یہ غلطی کریں آپ کا سارا فکرہ غلط کر دیتے ہیں، ایسے کلاس کریں، ہیلپنگ ورب کے استعمال میں غلطی کر جائیں فکرہ سارا غلط، سورہ فاتحہ پڑھ غلط پڑھتے رہے تو کوئی پرواہ نہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں ٹھیک کرنی۔ اور صحیح تلفظ جو میں پڑھ کے سنا رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم اس کو یہ میں نے سین لکھا ہے کیونکہ ہم سین پڑھتے ہیں غلط، اہدنا الصراط المستقیم، یہ تلفظ عموماً سواد پڑھیں گے تو سواد یہاں پڑھیں گے، پڑھیں گے تو سواد لکھا جائے گا نا، تا کو تو پڑھیں گے تو تو لکھا جائے گا۔ المستقیم جس کو ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا ہے، قاف کو ہم نے کبھی موٹا پڑھا نہیں، المستقیم پڑھتے ہیں، وہ میں نے لکھا ہے قاف لکھا ہے، تو اس کو صحیح پڑھیں گے تو یہاں پر قاف آئے گا، اور صراط الذین میں سواد پڑھیں گے تو سواد آئے گا، نہیں تو سی نہیں ہے، اس تا کو تو پڑھیں گے تو تو آئے گا، نہیں تو تا لکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی آپ کو کوشش نہیں کرنا چاہ رہا، آپ عظیم لوگوں کے بیٹھے سن رہے ہیں اور سمجھنے کے لیے آئے ہوئے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید صحیح سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں تو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، ہمیں آج تک اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جو تا ہے اس کی آواز کو ہم نے باریک پڑھنا رکھنا ہے اور تا کی آواز کو ہم نے موٹا کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تا کی آواز موٹی کیسے ہوتی ہے۔ مخرج ایک ہے، تا کا، دال کا، تا کا مخرج ایک ہے۔ جب ہم تا کو ادا کریں گے یعنی تا کو پڑھنا چاہیں گے جو موٹا پڑھا جاتا ہے، زبان کی جو جڑ ہے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس جگہ کو بھی، اور جو زبان کا سنٹر ہے درمیان اس کو بھی ہم اوپر تالوں کی طرف بلند کریں گے۔
میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ اوپر تالو بنا لیتا ہوں. آپ میرے ہاتھ دونوں ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ وہ نکالنا چاہیں؟ آپ نکالیں. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں میری ہاتھوں کی طرف دیکھ لیں. یہ نیچے زبان پڑی ہوئی ہے, یہ زبان ہے, یہ اوپر والا تالو ہے. جب آپ نے طوا پڑھنا ہے یہ ایسے اٹھتا ہے, زبان ایسے اوپر بلند ہوتی ہے, ایسے یوں نقشہ بن جاتا ہے. یوں اٹھے گی, ایسے جائے گی. تھوڑا سا کچھ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا سائڈ, تھوڑا سا یہ نقشہ ہے. تا جب ہم پڑھتے ہیں یہ نیچے رہتی ہے تا, ٹھیک ہے, تا. لیکن جب ہم طوا کو ادا کرتے ہیں یہ جو جگہ ہے زبان پہ, زبان کی جڑ اور یہ زبان کا سینٹر, یہ اوپر اٹھتا ہے, بلند ہوتا ہے تالو کی طرف. اور یہ جو سیڈیں ہیں, یہ سیڈیں بالکل سیڈ نہیں, یہ جگہ یہ بھی جا کے تالو سے لگتی ہے, جا کے ٹچ ہوتی ہے. تو اس سے پھر طوا کی جو آواز ہے وہ موٹی پڑی جاتی ہے. تو آپ اپنے طور پر اس کی پریکٹس کریں, اور پریکٹس کرنے کے بعد پھر کسی قاری کو سنا دیں کہ آپ میرا یہ حرف چیک کریں ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ سے آپ پڑھیں ذرا تو آپ سے بنانا, آپ پڑھیں ذرا. جی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے, کوشش کریں. جی آگے مخرج نمبر 13 ہے, وہ وا کا اور لال کا اور سا کا مخرج ہے. تینوں حروفوں کا ایک ہی مخرج ہے اکٹھے, جیسے ہم نے طوا دال تا کا مخرج پڑھا ہے. وا کا اور لال کا اور سا کا ایک ہی مخرج ہے. جی تھوڑا سا فرق ہے طوا اور دال اور تا کے مخرج میں, یعنی ان کا ٹھکانہ جو ہے بالکل قریب قریب ہے. یعنی طوا کا اور دال کا اور تا کا ٹھکانہ قریب قریب ہے, اور ان کی شکل بھی تقریباً ملتی ہے. نقطوں کا فرق ہے, طوا پہ ایک نقطہ لگا دیں تو طوا بن جائے گا, دال پہ نقطہ لگا دیں تو وہ دال بن جائے گا, تا کے اوپر ایک نقطہ کا اضافہ کریں تو وہ سا بن جائے گا. شکل بھی ملتی ہے اور ان کا مخرج بھی تقریباً قریب قریب ہے. تھوڑا سا فرق ہے. سنیں, پچھلا جو ہم نے مخرج پڑھا ہے مخرج نمبر 12 تھا طوا دال تا کا. ہم نے بات کی ہے کہ زبان کی نوک جب سنارا کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے طوا اور دال اور تا ان تین حرفوں کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو ان کی دیگی میں ہم یوں بات کرتے ہیں, زبان کی نوک یہ جو جگہ جب سنا اولیا کے اندر والے کناروں سے لگے, یہ سنا اولیا سامنے دو دانت ان کے اندر کے یہ کنارے ہیں. زبان کی نوک جب سنا اولیا کے اندر والے کناروں سے لگے تو یہاں سے وا کی اور لال کی اور سا کی ان تین حرفوں کی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ تینوں حروف ادائیگی کے حوالے سے بڑے خطرناک ہیں. خطرناک اس وجہ سے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی ان کی ادائیگی میں ہم غفلت کریں تو ان تینوں حروفوں کی آواز بگڑ جاتی ہے. دیکھیں وا کو ادا کرنے میں اگر ہم خطائی کریں تو میں بتانا چاہتا ہوں اس کی آواز کن کن حرفوں کی طرف جائے گی, کیونکہ اس کی آواز کچھ حرف کے ساتھ ملتی ہے. جو غلط تلفظ ادا کرتے ہیں وہ اس کو یا تو زا پڑھیں گے سیٹی کے ساتھ, یا پھر لال پڑھ جائیں گے, یا اسے لوت بنا دیں گے, وہ بھی غلط. یعنی اس کی آواز تین حروف ایسی ہیں کہ یہ احتمال موجود ہے کہ وا کی آواز اگر خراب ہو, صحیح ادا نہ ہو, تو تین حروف ایسے ہیں جو اس کی آواز کو کھینچتے ہیں. وہ ایک زا ہے, اس کا مخرج آگے آ رہا ہے ہم پڑھیں گے. ایک دال جو اس کے ساتھ ہی ادا ہو رہا ہے وا دال سا, یا تو اس کی آواز بن جائے گی, یا پھر لوت کی آواز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس کی ادائیگی میں بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ صحیح ادا ہو. اور اس طرح جو دال ہے اس کو بھی اگر آپ غلط کریں تو وہ زیادہ تر کسی حرف کی آواز پیدا کرتی ہے, زا کی آواز. دال کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو وہ جو ہے زا بن جائے گا. اس طرح اس میں ایک حرف ہے سا. اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. میری طرف سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ گویا کہ میں نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں آخر پہ آ کے. المبثوث. اب جو غلط ادا کرتے میں صاحب پڑھ رہا ہوں,
جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے نقطوں والا المبعوث، اور جو غلط ہے المبسوس سین کے ساتھ، یعنی تھوڑی سی اس کی آواز کے اندر آپ سیٹی پیدا کریں گے تو یہ آپ خاص ہو جائے گا۔ ان حرفوں کی ادائیگی میں میں اپنے عموماً اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ جب آپ وا کو اور ذال کو اور ذا کو پڑھ رہے ہو، ادا کر رہے ہو، تو بہت زیادہ احتیاط برتیں، اور اس کی آواز میں سیٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اوپر اور نیچے والے دانتوں کو آپس میں ملا لیں۔ آپ نے دیکھا نا جب کوئی بھی ڈاکٹر زخم والی جگہ پہ پٹی کرتے ہیں، نئی پٹی، تو روئی لیتے ہیں، اس زخم کو ہلکا سا صاف کرتے ہیں روئی کے ساتھ، بڑا ایسا سا صاف کرتے ہیں تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو۔ روئی کو اگر رگڑنا شروع کر دیں تو مریض چیخے مار کر بیٹھے، آرام سے صاف کرتے ہیں۔ یہ بھی ایسے بڑی انتہائی نازک محلے سے ادا ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی اس کی آواز میں آپ سختی پیدا کریں گے تو میں بات کر رہا ہوں کہ تینوں حرفوں کی آواز بگڑ جائے گی، وا کی بگڑ جائے گی، ذال کی بگڑ جائے گی اور ذا کی بگڑ جائے گی۔ تو ان تین حرفوں کی آواز صحیح کرنا ہو تو مشق ضروری ہے۔ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، پھر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ یہ تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتے، ان کی بار بار پریکٹس ضروری ہے۔ میں 20 سال سے اسی فیلڈ میں ہوں، لیکن اب تک اپنا تلفظ صحیح کرنے کے لیے تنہا بیٹھ کے ان کی پریکٹس کرتا رہتا ہوں۔ یعنی اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ایک اچھا خاصا وقت بیت چکا ہے میرا، خود اس کو اچھا پڑھنا سیکھا ہے، پھر پڑھا رہا ہوں۔ اس کے باوجود جب مجھے کوئی موقع ملے تو میں خود بھی کوشش کرتا ہوں ان کو صحیح کرنے کی۔ تو جو بالکل نہیں جانتے تو وہ اگر ایک دفعہ سن لیں یا ایک دفعہ ایسے وا کہہ لیں اور وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا ٹھیک ہو گیا، ناممکن سی بات ہے۔ بار بار پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا مخرج ہے وہ صاد اور سین اور ذا کا مخرج ہے۔ صاد سین ذا کا لڑ چلیں گے، بولتے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ صاد سین ذا کا مخرج ہے۔ ان کی ادائیگی میں بھی خاصی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء تجوید نے لکھا ہے کہ صاد اور سین اور ذا کی ادائیگی میں جو شخص کمال حاصل رکھتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ نصف قاری ہے، آدھا قاری ہے۔ یعنی جس کو صاد سین ذا پڑھنا آ جائے وہ آدھا قاری بن جاتا ہے۔ اور ان کو حروف صفیریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، سیٹی والے حروف صفیریہ صاد کے ساتھ۔ تجوید کی اصطلاح میں، تجوید کی زبان میں انہیں حروف صفیریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور میں پہلے سبق میں جو مخارج ہم نے پہلے سبق پڑھا تھا غالباً اسی میں بتا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کے دانت سامنے والے 2 دانت نہ ہوں یا نیچے والے 2 دانت غائب ہوں تو وہ کبھی بھی ان حروفوں کو صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی جو ثنایا علیہ ہیں، ثنایا سفلی، اوپر نیچے 4 دانت ہیں، ان 4 دانتوں کا جبڑوں کے اندر موجود ہونا ضروری ہے اگر آپ نے صاد اور سین کو ادا کرنا ہے۔ ذا ان میں سے اگر ایک بھی چھاٹ ہے، 3 ہے، چوتھا غائب ہے، سمجھیں کہ آپ کا صاد سین ذا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ شکر ادا کریں جن کے اللہ نے دانت سلامت رکھے ہوئے ہیں اور یہ دانت بھی موجود ہیں، تو وہ پریکٹس کرنے سے اپنے صاد کو اور سین کو اور ذا کو، ان 3 حرفوں کی آواز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اور ان حرفوں کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے۔ ان میں ایک حرف ایسا ہے صاد، اور اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، صاد کو سیٹی کے ساتھ، اس کا تلفظ موٹا بھی ہوگا، جیسے ہم نے تو کو موٹا پڑھا ہے۔ یہ اس کی آواز موٹی پڑھی جائے گی، تفخیم کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور جو سین ہے اس میں صرف مطلقاً سیٹی ہوگی، آواز موٹی نہیں ہوگی۔ اور جو ذا ہے اس کی آواز میں بھی ہم سیٹی پیدا کریں گے لیکن اسے موٹا نہیں پڑھیں گے۔ تو صاد کا تلفظ ہے صاد زبر صا، جی۔ سین کا تلفظ ہے سین زیر سی، سین زبر سا۔ اچھا آپ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں کہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم صاد کو موٹا نہ پڑھیں، صاد کو موٹا نہ پڑھیں تو صاد اور سین کے تلفظ میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میں نے اہدنا الصراط المستقیم میں لکھا، میں نے سین اس وقت اہدنا الصراط المستقیم میں اس وجہ سے لکھی تھی کہ جو شخص اس کو سیٹی اس کے تلفظ میں کیا نام ہے تفخیم پیدا نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ اس کو سین بنائے گا۔ اب صاد زبر صا،
یہ سواد ہے موٹا پڑھا جا رہا تلفظ، اور سین زبر سا یہ باریک تلفظ ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا کرنا ہے؟ دونوں میں ایک فرق ہے، دونوں میں سیٹی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو سواد کی آواز ہے وہ موٹی پڑھی جاتی ہے اور سین کی آواز باریک پڑھی جاتی ہے، یہ فرق ہے بس۔ سواد زبر سا اور سین زبر سا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کریں زا کی آواز میں سیٹی ہے اور ان کو سیٹی سے ادا کرنا چاہیے۔ اور ہاں البتہ یہ خیال رکھیے گا کہ غیر الماء وہ بھی کے اندر غاد ہے، زا نہیں ہے۔ ہم عموماً یہی پڑھتے ہیں، عموماً یہی پڑھتے ہیں، اور جو صحیح پڑھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق بخشی ہوئی ہے۔ اور جو غلط ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 15 ہے، فا کا مخرج ہے فا کا۔ یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے سنگل، یہ نیچے والا ہونٹ، اس کا جو پیٹ ہے عربی میں سے بطن کہتے ہیں ہونٹ کے پیٹ کو، ویسے بھی پیٹ کو بطن کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ فا سے میں سے شکم کہتے ہیں، تجوید کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے نیچے کے ہونٹ کا شکم۔ تو وہ تعریف کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں نے پہلے دن بھی یہ بات آپ سے کی تھی کہ میری کوشش ہوگی کہ میں تجوید کی اصطلاحات استعمال کرنے کی بجائے جو تجوید کی اصطلاحات ہیں وہ خاصی مشکل ہوتی ہیں تو میں ان سے گریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ مجھ پر فتوے بھی لگا سکتے ہیں میرے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نیٹ پر کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ کیا وہ کیا، تو مجھے اس پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو بنیادی تلفظ، تجوید کا بنیادی تلفظ سمجھانا۔ اگر میں تجوید کی اصطلاحات ساری بیان کرنا شروع کر دوں تو اس کا نقصان یہ ہوگا جو عام سامعین ہیں وہ میری باتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اگر میں تجوید کی اصطلاحات شروع کر دوں، اگر میں یہ کہہ کے چلا جاؤں نیچے گونٹ کا شکم جب سنیالوں کے لوگوں سے لگے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ تو پہلے یہ سوچتا رہے کہ بھائی شکم کسے کہتے ہیں۔ اگر میں ہونٹ استعمال اگر میں یہ کہہ دوں کہ شفت کا جو شکم ہے یا شفت کا جو بطن ہے شفت کا، اس کو جب آپ سنیالوں کے لوگوں سے لگے تو فا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایک بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ شفت کیا چیز ہے، بطن کیا چیز ہے، تو وہ تو پریشان ہوگا۔ تو میں اپنے ہونٹ سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ یہ جو ہونٹ ہے نیچے والا ہونٹ، یہ جو جگہ اندر ہے یہ تر بھی رہتی ہے، یہ جب جا کے یہ سامنے جو دو دانت ہیں ان کی نوکوں سے جب جا کر لگے گی تو یہاں سے فا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ والا نیچے والا ہونٹ یہ اس کی جگہ جب ان دو دانتوں کے ساتھ جا کے لگے گی نوکوں کے ساتھ، یہاں سے فا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور بالکل نرمی کے ساتھ لگانا چاہیے، سخت کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ اس کو سخت کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جب سخت سے لگاتے ہیں تو اس کی آواز میں پھنکار سے پیدا ہوتی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو تلفظ کیا ہے؟ فا زبر فا، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ہونٹ ہے نیچے والا وہ ان دونوں دانتوں کو ٹچ کر رہا ہے۔ لفظ کر رہے ہیں، کریں ذرا آپ نہیں کریں۔ فا پی ہو غلط کیا ہے؟ فا سختی سے یوں نہیں، فا یہ سٹینڈ کرنا۔ بعض اب ہم ہونٹ کو اندر دبا دیتے ہیں اور اس میں پھر سختی پیدا کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فا ہونٹ کو دبانا نہیں، یہ غلط لفظ سن لیں، غلط لفظ سنیں۔ فا غلط، فا غلط، صحیح کیا ہے؟ فا فی ہو المنفوش، اگر سختی سے پڑھیں گے المنفوش، یوں اگر ہو تو یہ غلط ہے۔ المنفوش فما ربحت فما ربحت فما ربحت، میں بھی غلطی کرتا ہوں، اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پڑھا کریں، بار بار پڑھیں۔ میں ابھی مفخم را کو مرکب پڑھنے لگا، سبقت لسانی سے ہو جاتا ہے۔ فما ربحت، اصل میں فا کی طرف سنتا رہا، فما یہ غلط ہے، سمجھ گئے؟ تو نرمی سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 16 ہے، ہمارے آخری دو مخرج رہ گئے جو پڑھنے لگے ابھی۔
مخرج نمبر 16 یہ با کا مخرج ہے، اس کے ساتھ میم ہے اور اس کے بعد ایک وہ غیر بنتا ہے، با میم وہ غیر بنتا ہے۔ ان کا مخرج دونوں ہونٹوں کے پاس ہے، دونوں ہونٹ۔ عربی میں ہونٹوں کو شفتین کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ تصنیف کیسے اس لیے بولا کہ ہونٹ اللہ تعالیٰ نے سب کے دو پیارے دو بنائے ہیں، ایک ہو تو شفت تو دو شفتین، کیونکہ یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کا مخرج شفتین ہے، ہونٹوں کے پاس ہے، یعنی دونوں ہونٹوں سے با اور میم اور وہ غیر مدہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں فرق آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تینوں کی آواز میں فرق ہے اور ان کی ادائیگی میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مخرج بہرحال ان تینوں کا ہونٹوں کے پاس ہے۔ با جو ہے، با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب تری والے حصے سے کون سے سب رہتا ہے؟ جو تقریباً لعاب سے تر رہتا ہے۔ بہر والا جو حصہ ہوتا ہے یہ تقریباً خوش رہتا ہے، سردی میں بھی زیادہ خشک ہو جاتے ہیں، ہوا جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس سے بھی خشک ہوتے ہیں۔ سفر پہ ہم نکل جائیں تو پہلا اٹیک ان ہونٹوں پر ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر ہم گرم میڈیسن لے لیں تو ان کا بھی اٹیک جو ہوتا ہے وہ ہونٹوں پر ہوتا ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ بہر والا جو حصہ یہ خشک حصہ کہلاتا ہے، جو اندر والا حصہ ہے وہ تری والا حصہ کہلاتا ہے۔ تو بات جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے پیدا ہوتی ہے، جو لعاب سے بتا رہا ہوں، جو لعاب سے تر رہتا ہے۔ با زبر با، با زبر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اور ویسے بھی اس کا تلفظ بہت آسان ہے، اس کی ادائیگی میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا زیادہ، ایک دو دفعہ پریکٹس کرنے سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ ہم لوگ خود تکلف کرتے ہیں نا، خود جب تکلف کرتے ہیں تو پھر ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم تکلف نہ کریں تو تھوڑا سا مخرج سمجھ لیں اور ایک دو دفعہ کسی قاری سے مشق کر لیں تو یہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو با زبر با، با زر بی، با پیش بو، یہ با کا تلفظ ہے۔ اور میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ ٹچ کر یہاں پہ دکھا بھی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بلو کلر میں ہے یہ ہونٹوں کو انہوں نے آپس میں ملایا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اب خشکی والا جو حصہ ہے، بہر والا حصہ، یہ آپس میں ٹچ ہو رہا ہے۔ اب ہم یوں کر تو نہیں کرتے، ماں ایسا تو ہم کرتے نہیں ہیں، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی میم کو ادا کرتے ہیں، میم سے ماں، میم سے میم یوں ادا کرتے تو ویسے بھی تکلف ہے۔ تکلف سے آپ نے بچنا ہے بغیر کسی تکلف کے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، مزے کی بات یہ ہے کہ تجوید میں کمال یہ ہے کہ آپ حروف قرآنیہ کو جو اس کے حروف ہیں قرآن مجید کی بغیر کسی تکلف کے ادا کرتے ہیں۔ آپ کو ادا کرنے میں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو، اس کا مطلب یہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ جب آپ تکلیف محسوس کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میم جو ہے بارہ میں بات کر رہا تھا کہ بڑی آسانی سے ادا ہوتی ہے اور یہ خشکی والے سے ادا ہوتی ہے۔ میم زبر ما، میم زر می، اب یہ جو جگہ یہ یہاں پہ میں انگل لگا اس جگہ سے بات ما می مو۔ آگے ہے بات وہ کی، وہ کا مخرج بھی یہاں پر ہے، وہ دونوں ہونٹوں کے گود ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے جو نقشہ دیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقشے پر ہونٹوں کو ایسے کیا ہوا ہے، گول سا بنایا ہوا ہے۔ تو میں اس کا تلفظ اپنے ہونٹوں سے کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرنا، دیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تکلف سے بار بار کہہ رہا ہوں تو بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کچھ حضرات تکلف کرواتے بھی ہیں اسٹوڈنٹ سے نا، وہ تکلف کے نتیجے میں کافی نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں ایک انٹرنیٹ پر ویڈیو پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک قاری صاحب کسی بچے کو اینٹھی کروا رہے ہیں، عربی میں اسے کروا رہے تھے تو وہ بیچارے کرواتے رہے، جب ٹھیک نہیں ہوئی تو قاری صاحب نے وہ سر سے اپنی ٹوپی بھی اتار پھینکی، وہ آئین آئین بار بار کہتے رہے۔ بچے نے نا مذاق میں پھر اسی طرح کی آئینیں نکالنا شروع کر دی اور پھر اس کو دے مارا تھپڑ اوپر سے نا۔ تو وہ بہرحال اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ مخرج کو فالو نہیں کر پاتے اور دوسروں کو کنوے نہیں کروا سکتے، بتا نہیں سکتے کہ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ بات دیکھا نا ہا ہا کروا کے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا ہا ہا کی آوازیں نکلوا کر بچوں کو بھگا دیتے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار تجوید میں مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن میں تو کوئی نہیں سیکھتا، آہستہ آہستہ مشق کرنے سے، پڑھنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہم تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں گول کیے ہوئے ہیں پکچر کے اندر، جو آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ پکچر ہے۔ تو
میں بہرحال آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ واو کی 3 حالتیں بن جاتی ہیں۔ واو پر اگر زبر ہو، دیکھیں جب ہم نے قرآن مجید میں واو کو پڑھنا ہے، یا اس پر کوئی حرکت ہوگی، واو زبر سے پیش ہو، یا اس پہ جزم ہوگی۔ واو پر اگر زبر ہو تو زبر کی ادائیگی کا علماء تجوید نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، وہ عرب نے بھی بتایا ہے، صرف ناف کے ائمہ نے بھی بتایا ہے، علماء تجوید نے بتایا کہ جب آپ نے زبر کو ادا کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی انہوں نے ایک اصطلاح بیان کی ہے، اس کو کہتے ہیں انفتاح فم۔ اس کی تشریح میں اردو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ منہ کو کھولنے سے، انفتاح فم، منہ کو کھولنے سے زبر کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب جب واو پر زبر ہوگا تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ واو زبر وا، یا والذین، والذین، ہلکا سا آپ نے اشارہ دینا ہے، بس ہلکا سا اشارہ کہ آپ تھوڑا سا ہونٹ کو گول کریں۔ اس میں تکلف سنیں، اس میں تکلف کیا ہے جس سے میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تکلف یہ والذین، والذین، یہ تکلف، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ والذین نارمل، بس والذین، 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 یہ اس کا تلفظ ہے۔ اور اگر اس پر زیر ہو اس کا تلفظ بھی سنیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں حل یستوی الاعمی، پڑھیں حل یستوی الاعمی، اگر اس میں اگر تکلف کریں، ان کو زیادہ فون کریں تو کیا تلفظ بنتا ہے؟ سنیں حل یستوی الاعمی، حل یستوی الاعمی، یہ غلط ہے، یہ تکلف ہے، اس میں تکلف سے بچنا ہے۔ حل یستوی الاعمی، حل یستوی الاعمی والبصیر، یہ تلفظ ہے۔ ہاں، اس پر ہونٹ مکمل کب گول ہوتے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے بھی نشان دے کی ہے یہاں پکچر پر، اور عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں چونکہ وہ جو ہے یہ ہونٹوں کے گول ہونے سے ادا ہوتی ہے، وہ ان کو فل گول کرتے ہیں۔ فل جب گول کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں، فل گول اس وقت ہوتے ہیں جب آپ وہ مدہ کا تلفظ کر رہے ہوں یا جب وہ پر پیش ہو۔ میں وہ بھی بتا دوں آپ کو، آپ پڑھتے ہو لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِكُمْ، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہو، لِتَسْتَوُوا، لِتَسْتَوُوا، یہاں پر آپ مکمل ورڈ گول کریں گے جو آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ لِتَسْتَوُوا، لِتَسْتَوُوا، یہ آپ پڑھتے ہیں قَالُوا، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیش تو نہیں ہے بہرحال وہ پر، لیکن چونکہ وہ پر جزم ہے، اس سے پہلے والا پر پیش ہے، وہ مدہ ہے، تو وہ مدہ کی آواز میں بھی آپ نے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، اور جب وہ پر پیش ہو اس وقت بھی آپ نے وہ کو اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ تلفظ میں نے بتایا لِتَسْتَوُوا، یہ جب وہ پر پیش ہے اس کی دیکھی ہے، اور وہ مدہ کی جیسے قالوا، آمنوا، کفروا، کذبوا، کذبوا، یہ اس کی دیکھی ہے۔ اور اجتناب کب آپ نے کرنا پرہیز ان کے مکمل گول کرنے سے؟ جب ان پر زبر ہو، وہ پر زبر ہو یا وہ کے نیچے زیر ہو۔ جی، اس کے بعد غننے کی بات ہے، لاسٹ مخرج میم غنہ، نون غنہ۔ غننے کے جو قاعدے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ میں آنے والے اسباق میں پڑھوں گا، تو تفصیل سے بات کروں گا کہ غنہ کیا چیز ہے۔ غنہ دراصل ایک صفت ہے، مخرج نہیں ہے۔ یہاں پر تو بات دیکھیں، میں اس دن پہلے غالباً پہلے لیکچر میں یہ بات بتا گیا تھا کہ مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کو صفت مانتے ہیں، غننے کو مخرج نہیں مانتے، چونکہ ہم میم کا مخرج آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ میم کا مخرج جو ہے وہ دونوں ہونٹ ہے، نون کا مخرج بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میم کو دوبارہ پھر لایا گیا اور نون غنہ کو دوبارہ لایا گیا، یہ نون غنہ لکھ دیا گیا، اوپر میم غنہ لکھ دیا گیا، تو یہ صفت کا نام ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا ناک میں لینا۔ تجوید کی اصطلاح میں غننے کا مطلب ہے میم اور نون کی آواز کو بعض ہاتھوں، تمام ہاتھوں میں نہیں، بعض ہاتھوں میں ناک میں لے جانا۔ اب وہ کون سی حالتیں ہیں وہ ہمارے انشاءاللہ آنے والے اسباق میں وہ ساری باتیں آئیں گی، میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کب ہم میم پر غنہ کریں گے، کب نون پر غنہ کریں گے۔ بہرحال یہ بتا دوں کہ یہاں پہ چونکہ انہوں نے نقشہ دیا ناک کا، غننے کی جو آواز ہے وہ ناک سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے جو نقشہ دیا یہاں سے دلدار ہے، ایرو کا نشان ڈالا ہے، اے یہاں سے نکلی آواز، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ناک سے نکل رہی ہے، یہ سے جا رہا ہے نا، یہ دیکھیے یہ اوپر ایسے ہوتی ہوئی اے یہاں سے آ رہی ہے، یہ غننے کی آواز ہے جو ناک سے پیدا ہوتی ہے۔
जैसे पढ़ते इन्नल्लाह 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 इन्नल्लाह, ये जो नून की आवाज़ है ये अब यहाँ से नून का मखरज तो वही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन आवाज़ को हम नाक में लेके जा रहे हैं आवाज़ को। और मीम की आवाज़ को भी बाज़ आते में नाक में ले जाते हैं। वो कौन सी आते हैं मैं बात करूँगा इंशाल्लाह आने वाले असबाक में, इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ आखिर पर फिर मैं एक आपसे गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जो आपके कुर्ब जवार में कहीं भी कोई मुस्तरद कारी मौजूद है जिनकी तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, तो आप उनसे टाइम लेकर अपना कुरान में सही करने की कोशिश करें। अल्लाह आपका